پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے ماں باپ کی حفاظت سے تجھے وجود عطا کیا، اور جب تو بن گیا تو تیرے بننے کے بعد تیری تربیت کس نے کی؟ والدین نے کی، والدین نے کی۔ تو پھر اسکول میں گیا یا کہیں ادارے میں گیا، دینی ادارہ میں پڑھنے کے لیے، تو وہاں پہ ڈائریکٹ اللہ نے تجھے نہیں پڑھایا، اساتذہ ان کی مدد تجھے ملی، انہوں نے تجھے پڑھایا۔ اور اس کے بعد جب قیامت کا دن ہوگا میدان محشر میں، وہاں پر کیا ہوگا؟ جنت میں داخلے کے لیے اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر کل قیامت کے دن کوئی گزارا نہیں ہوگا۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے یا کہے کہ کل قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت کے بغیر میں جنت میں چلا جاؤں گا، یہ محال ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ سارے لوگ قیامت کے دن اللہ کے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو وہ کبھی یہ بات ذکر نہ ہوتی۔ کم از کم کچھ لوگ جو دنیا میں شرک کی رٹ لگانے والے ہیں، وہ تو وہاں قیامت کے دن ایسے ضرور ان کا ذکر آتا کہ وہ نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک حدیث پاک میں وہ ان کا ذکر الگ نہیں ہوا، بلکہ سارے لوگوں کی بات نبی پاک نے فرمائی ہے۔ قیامت کے دن سارے لوگ جائیں گے، جو یہاں پہ کہتے تھے کسی کے پاس نہ جاؤ، وہ بھی وہاں پہ جائیں گے۔ اور مسلم شریف کے تو الفاظ یہ ہیں یلہمون بذالک، کہ ان کو الہام کیا جائے گا۔ یہ لوگ خود بخود نہیں جائیں گے، ان کے دل میں رب کی طرف سے یہ بات ڈالی جائے گی کہ تم جو دنیا کے اندر کہتے رہے کہ کسی کے پاس جانا یہ شرک ہے، آج میں تمہارے دل میں یہ بات ڈال رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ یہاں تمہاری کوئی بخشش ہو جائے تو چلو پہلے غیروں کے پاس۔ آدم علیہ السلام بھی یہ نہیں کہیں گے کہ تم مشرک بن گئے ہو، کہ یہاں اس میدان کے اندر اللہ رب العزت وہ ظاہر طور پہ وہاں موجود ہے، تم ڈائریکٹ رب کی طرف نہیں جا رہے ہو اور آگے وہ میری طرف، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ آگے جو لفظ بولیں گے وہ لفظ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جو تم جاؤ اللہ کی طرف، نہ پہلے کے بارے کہیں گے تم میری طرف کیوں آگے مشرک ہو گئے، نہ ہی آگے کی بات کریں گے کہ وہ فرما دیں آدم علیہ السلام کہ تم جاؤ اللہ کی طرف، بلکہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ جاؤ کسی کی طرف، میرے علاوہ جاؤ کسی کی طرف، غیر کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جانے کی بات وہ نہیں کریں گے۔ پھر مختلف نبیوں کے پاس ہوتے ہوتے جب آخر پہ جائیں گے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ یہ نہیں فرمائیں گے میری طرف کیوں آئے ہو، بخشنا تو رب نے ہے، حساب کتاب تو اسی نے لینا ہے، میری طرف کیوں آئے ہو؟ وہ تمہارے اندر تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے تھے دنیا میں کہ کسی کے پاس نہ جاؤ، ادھر کیوں آئے ہو میرے پاس؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت یہ کہیں گے آنا لہا، اس کام کے لیے میں ہوں، اس کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کام کے لیے میں ہوں۔ کسی کو ضرورت نہیں ہوگی وہاں کوئی بولے اور کہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا فرما رہے ہو، یہ شفاعت تو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بولے